السلام علیکم ویورز. آج 17 سال پرانا کالم یہ شائع ہوا تھا 21 اگست 2003 کو. یہ میری اس کتاب میں بھی شامل ہے. لیکن یہ 17 سال پرانا کالم لگتا ہے جیسے 17 منٹ پہلے، اور میرا خیال ہے یہ 1700 سال کے بعد بھی اتنا ہی تازہ دکھائی دے گا. اس کالم کا عنوان ہے یہ زندگی. میں اپنی اور اپنے قریبی لوگوں کی صحت، عزت، آسودگی اور زندگی کے لیے ہی دعا نہیں مانگتا، اپنے قلم کی آبرو اور عنوان بھی اللہ سے ہی مانگتا ہوں. 19 اگست کی رات میں بالکل خالی الذہن اپنا کلپ بورڈ سامنے رکھے اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا قلم سے کھیلتے ہوئے کالم کے لیے کسی موضوع کی تلاش میں بھٹک رہا تھا کہ اچانک میری نظر اپنے ٹیبل کیلنڈر پہ جا ٹکی اور میں لرز کے رہ گیا. ٹیبل کیلنڈر پہ 2 تاریخوں کے گرد گہرے سرخ دائرے چمک رہے تھے. 18 اگست روانگی کوئٹہ، 19 اگست واپسی لاہور براستہ اسلام آباد. مجھے حسب معمول کوئٹہ جانا تھا، عدالت میں پیش ہونا اور پھر واپس آنا تھا. لیکن اس بار سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ ہم پہ مقدمہ بلکہ مقدمات کرنے والے یحییٰ بختیار اپنے تمام تر مقدمات سمیت آخری منصف یعنی رب العالمین کی عدالت میں پیش ہو چکے تھے، اور مجھے کوئٹہ آفس یعنی جنگ کے کوئٹہ آفس نے کال کر کے مطلع کر دیا کہ اس والی پیشی پہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پچھلی اور موجودہ پیشی کے دوران ہی وہ شخص اس جہان سے رخصت ہو گیا جو ہمارے عدالتی نظام کو ہم سے انتقام لینے کے لیے استعمال کر رہا تھا. قارئین، انسان کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ باہر جانے والا سانس اندر آنے کا راستہ بھول جائے یا اندر والا باہر جانے سے انکار کر دے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے. دل کی ایک دھڑکن بہک جائے یا بھٹک جائے تو بھی مٹی میں مل جاتی ہے. لیکن اللہ جانے انسانوں کو زندگی میں زندگی کی بے ثباتی کا خیال کیوں نہیں آتا. اسمال، میڈیم، لارج اور ایکسٹرا لارج سائز کے فرعونوں کا ایک میلہ ہے پاکستان میں، جو خود کو جانے کیا کیا کچھ سمجھتا ہے. تاریخ شکن، تاریخ ساز، امر لازوال اور ناگزیر، لیکن نتیجہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. میرے ٹیبل کیلنڈر پہ 18 اگست کوئٹہ روانگی اور 19 اگست کی رات واپسی پہ مشتمل ہمیشہ کے لیے کینسل ہو جانے والا پروگرام چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ بندہ تو پانی کے بلبلے سے بھی گئی گزری شے کا نام ہے. لیکن یہاں بالخصوص ہمارے معاشرے میں تو اوپر سے لے کے نیچے اور دائیں سے لے کر بائیں تک خاک کی چلتی پھرتی ڈھیریوں کی بہت بڑی اکثریت میں کے موذی مرض میں گرفتار. حالانکہ ہر روز ایک تماشا، ایک انجام، ایک کلائمیکس اور ایک دی اینڈ دیکھنے کو ملتا ہے. اپنی مختصر سی 56 سالہ تاریخ ہی دیکھ لیں کہ جن کے بغیر اخبار ادھورے، خبر نامے نامکمل ہوتے تھے، آج ان کا نام سنیں تو سنا لگتا ہے. تصویر دیکھیں تو شکل دیکھی سی دکھائی دیتی ہے. چند روز پہلے کلاس 2 کی اسٹوڈنٹ میری بیٹی نے ایک انگریزی اخبار اٹھایا اور ایک تصویر پر انگلی رکھ کے پوچھا، بابا یہ کون ہے؟ میں نے کہا، بیٹا یہ بھٹو ہے، ذوالفقار علی بھٹو. وہ زندگی ہی کیا جسے موت یاد نہ رہے.
اور قارئین آخر پہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کالم کا کہ آج سے 2003 کی بات ہے، 2002 سے شروع تھا یہ معاملہ، یا شاید 1 سے شروع تھا۔ بھٹو صاحب کے ایک اٹارنی جنرل ہوتے تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بختیار۔ وہ ایک بہت مشہور اداکارہ ہیں ہماری، زیبا بختیار کے وہ والد تھے، بہت بڑے قانون دان تھے۔ انہوں نے مجھ پہ کیس کیا تھا۔ جرم میرا یہ تھا کہ اس زمانے کی بات ہے جب انہوں نے نواز شریف کا کیس چل رہا تھا، تو میں نے محض ایک مثال دی کہ نواز شریف کے وکیلوں کو ہر مقدمہ سنجیدگی سے لڑنا چاہیے، یہ اس کو سیاسی انداز میں اس طرح نہ لڑیں جس طرح بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار نے لڑا تھا۔ ایک مثال دی تھی۔ انہوں نے جنگ کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں میر شکیل الرحمان، ان پہ، ان کے جو بڑے بھائی ہیں جاوید رحمان، بیکاز ہی از آلسو ون آف وہ چیئرمین تھے غالباً اس وقت، میرا کالم تھا۔ اچھا، حالانکہ مثال تھی، تو انہوں نے اس بنیاد پہ پتہ نہیں کروڑوں کے دعوے دائر کر دیے، مقدمہ کر دیا کہ اس آدمی نے میری شہرت کو نقصان پہنچایا۔ حالانکہ میں نے انوسینٹلی محض ایک مثال دی تھی کہ بھٹو کا مقدمہ یحییٰ بختیار صاحب نے، میرا ان سے ذاتی نہ تب تھا نہ آج ہے، میں تو ان کے لیے دعا گو اللہ انہیں طریق رحمت کرے، لیکن صرف چونکہ وہ ان کا جنگ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، انہیں جنگ کے ساتھ ان کا ایک عناد تھا، اور وہ ان کا خیال تھا کہ وہ مقدمہ جیت جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، مقدمے کے دوران ہی مجھے جنگ کوئٹہ سے فون آیا کہ حسن صاحب آپ اس بار کی پیشی پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جس بندے نے کیس کیا تھا وہ وکیل خود ہی باقی نہیں رہا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب طرح کا تجربہ ہے میری زندگی میں۔ میں نے کہا چلے آج پرانا کالم 2003 یہ اس کتاب میں موجود ہے، تو تھینک یو جی، بہت مہربانی۔